اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راہ ہدیٰ کے ساتھ ہم یہاں جرمنی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری اس سیریز کا تیسرا پروگرام ہے جو ہمیشہ کی طرح لائیو اور انٹریکٹیو ہے، اس لیے ناظرین آپ پروگرام کے دوران ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں، جیسے پچھلے پروگراموں میں بھی آپ کرتے آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے سوالات آپ فون کے ذریعے سے کر سکتے ہیں یا پھر میسیج کے ذریعے سے بھی۔ آج کے اس پروگرام میں آپ سے خاکسار درخواست کرے گا کہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ آپ اپنا سوال ضرور پیش کریں، ہم کوشش کریں گے اس کو شامل کریں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کرنا چاہیں گے 1974 میں جو پاکستانی قومی اسمبلی میں احمدیوں کے خلاف جو سازش بلکہ کے تحت یہ کارروائی کی گئی تھی اور ایک قانونی ترمیم پاس کی گئی تھی، اس سے متعلق ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق یہاں رکھنا چاہیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو ہوں گے، آپ کے سوالات کے جواب دیں گے یہاں اسٹوڈیو میں مکرم و محترم حفیظ اللہ بروانہ صاحب، اور اسی طرح ویڈیو لنک کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے مکرم و محترم شمشاد احمد قمر صاحب۔ دونوں حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 46 سال پہلے پاکستان میں یہ سازش کی گئی تھی جس کے نتائج نہ صرف جماعت احمدیہ کے لیے انہوں نے چاہے تھے، بلکہ ان نتائج سے آج سارا ملک ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے دو چار ہے۔ اس وقت کے امام نے وارن بھی کیا تھا کہ یہ جو آپ ہمارے خلاف کرنے جا رہے ہو یہ صرف احمدیوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ سارے ملک کو بلکہ بیرون بھی یہ اپنے اثرات دکھا سکتا ہے اور ضرور دکھائے گا۔ سیاسی مقاصد کی خاطر احمدیوں پر پابندی لگائی گئی تھی، ان کے بنیادی انسانی حقوق ان سے چھین لیے گئے تھے اور اس معاملے میں دخل دیا گیا تھا جو صرف انسان اور اس کے خدا کے درمیان ہے۔ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے ابھی حال ہی میں اپنے خطبہ میں پھر سے اس بارے میں فرمایا کہ ہمیں ان کی طرف سے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں کیا کہتے ہو کیا نہیں کہتے، مراد یہی ہے، بلکہ ہم ان نام نہاد ٹھیکیداروں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ظلم آپ نے کیا نہ صرف احمدیوں کے خلاف آپ نے کیا بلکہ آپ نے پاکستان کے خلاف یہ ظلم کیا ہے۔ تو آج ناظرین، آج 12 ستمبر ہے، جی ایم ٹی وقت کے مطابق شام 4 بجے ہیں، اور جب کبھی بھی سال میں ستمبر کا یہ مہینہ آتا ہے جس مہینے میں یہ کارروائی کی گئی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے احمدیہ مخالف طاقتیں اپنے زوم میں اس عظیم الشان کارنامے پر خوشیاں مناتے ہیں اور بہت سے پروگرام بھی کیے جاتے ہیں، جلسے بھی نکالے جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ ثابت شدہ حقائق کو چھپاتے ہوئے ایسا کھلے عام جھوٹ بولتے ہو کہ آپ کو شرم بھی نہیں آتی کہ کس نبی اور رسول کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہو۔ وہ صادق اور امین تھا اور صداقت کا سب سے بڑا علمبردار تھا۔ بہرحال اس واقعے سے جسے وہ احمدیت کی شکست سمجھتے ہیں، ہمارا تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارے سامنے وہ تاریخ دہرائی جاتی ہے، وہ باتیں سامنے آتی ہیں جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں گزشتہ انبیاء کے متعلق اور ان کے ماننے والوں کے متعلق، کس طرح سے ان کے خلاف کارروائیاں اور سازشیں کی گئیں، بلکہ وہ واقعات جہاں وقت کی حکومتیں اور بادشاہ بھی نبیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے اگر تاریخی لحاظ سے واپس جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ سامنے آتا ہے۔ اس وقت نمرود بادشاہ کے ساتھ جو آپ کی بحث ہوئی وہ ساری قرآن مجید میں اختصار کے ساتھ مذکور ہے، کس طرح سے وہ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے لاجواب ہوا، شرمندہ ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے یا پہلے سے ہی اس کے ذہن میں یہ طے شدہ امر تھا جو اس نے کرنا تھا، آپ نے بجائے اس کے تسلیم کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ لیکن خدا تعالیٰ کا فعل بھی ہمارے سامنے ہے جہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، اس وقت کا بادشاہ فرعون آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا، سارے ملک میں ماہر
جادوگروں کو اکٹھا کیا کہ اٹھو اور اس کے خلاف تم لوگ اس کے ساتھ لڑو، اور اس فن میں جو اس وقت وہاں اس ملک میں بہت عام تھا اور لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے، یعنی جادوگری سے، تم اس کو مغلوب کرو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خدا تعالیٰ کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فعل ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ جادوگر سب آپ کے آگے شرمندہ ہوئے، بلکہ ایمان بھی لے آئے، کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن فرعون نے آگے کیا کیا؟ وہی بادشاہ بجائے اس کے کہ اس سے سبق سیکھتا، آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور نتیجتاً وہ اور اس کے ساتھ وہ سارا جو لشکر تھا وہ ڈوب گیا۔ پھر آگے چلیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس وقت کے یہود علماء اس وقت کے حاکم کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں۔ وہ حاکم خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی پر یقین رکھتا ہے، لیکن مجبور ہے، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کر کہتا ہے کہ میں اپنا پانی منگواتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بندے کے خون کا قصور میرے اوپر نہیں ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آخر میں وہی نبی، وہی رسول ایک عرصے کے بعد مخالفت کے نتیجے میں کامیاب وہی ہوتا ہے۔ آج عیسائیت ہے یہودیت کے مقابلے پر جو غلبے پر ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ تاریخ ہے جو انبیاء کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہ تاریخ دہرائی گئی جب جماعت احمدیہ کے تیسرے خلیفہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پاکستان میں حکومت نے قومی اسمبلی میں بلایا۔ آپ کو پورا موقع ملا، یہ بات درست ہے، اپنا موقف پیش کرنے کا، آپ نے کیا بھی، اور اس موقف کا جو اثر تھا وہی باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جو انہوں نے پہلے سے طے کیا تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ کا فعل پھر کس کے ساتھ ہے، یہ بھی ہم دیکھنا چاہیے۔ یہاں سے بہرحال سامنے آتا ہے کہ آپ لوگ جو مرضی کرتے آئیں، پہلے بھی، اب بھی، اور بعد میں بھی، آپ اپنی سازشوں میں بھی اپنے زوم میں کامیابی اپنی طرف منسوب کریں، لیکن خدا تعالیٰ کا ہاتھ جس کے ساتھ ہے وہی ہے جو خدا تعالیٰ کے اس وعدے کا مصداق ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی۔ تو آج بھی ہم اسی کارروائی کے متعلق بات کریں گے، اور خاکسار سب سے پہلے مکرم شمشاد احمد صاحب سے عرض کرنا چاہے گا کہ ہمیں اس کارروائی کے پیچھے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں پہلے بتائیں۔ مخالفین عام طور پر یہ باتیں ہمیں کیا اٹھاتے ہیں کہ یہ واقعہ، یہ کارروائی کو، اس سے ایک مذہبی بحث کو قومی اسمبلی میں لے جانے کی وجہ اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ اس وقت ربوہ اسٹیشن میں وہاں غیر احمدی کچھ طلباء سیر کے لیے گئے تھے، جاتے وقت بھی کوشش وہاں پہ کچھ احمدیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوئی۔ بہرحال واپسی پر لڑائی اور جھگڑوں تک نوبت آ گئی، یہاں تک کہ ان پر بڑا ظلم و ستم ان کے خلاف کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا اور طرح طرح کی باتیں کی گئیں۔ بہرحال یہ باتیں خاکسار پسند کرے گا، چاہے گا کہ مکرم شمشاد صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ ان باتوں کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاکم اللہ بارک صاحب۔ عرض یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف ہمیشہ سے سازشیں تو ہوتی رہی ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب اس قسم کی سازشیں جب بھی کی گئی ہیں تو فیصلہ دراصل پہلے سے کیا ہوتا ہے، اور سازش پہلے تیار کی جاتی ہے، فیصلہ ایک آلریڈی تیار کیا ہوا ہوتا ہے، اس فیصلے کو پھر امپلیمنٹ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کیا جاتا ہے، اور اس بہانے کے طور پر خود ہی کہیں نہ کہیں ہلکی سی آگ لگا کے اس کو بھڑکا دیا جاتا ہے، عوام کو مشتعل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنا فیصلہ نافذ کر دیا جاتا ہے جو پہلے سے وہ کر چکے ہوتے ہیں۔ اب 74 کے اندر بھی یہی ہوا کہ فیصلہ آلریڈی پہلے ہو چکا تھا، لیکن جو اسمبلی کے اندر کارروائی کی گئی وہ ایک دکھاوے کی ایک جعلی کارروائی تھی، جس کو عوام کو اس سے باخبر نہیں رکھا گیا، اور بعد میں پھر غیر مسلم قرار دے کے شو کیا گیا، گویا کہ ہم نے جی ان کو بہت موقع دیا تھا، اس کے باوجود یہ اپنی بات پوری نہیں، یعنی واضح نہیں کر پائے۔ اسی طرح پھر 84 میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی اسی قسم کا واقعہ ہوا ہے کہ ایک مولوی کے اغوا اور قتل کا الزام لگایا گیا حضرت خلیفۃ المسیح پہ، اور پھر اس کے ساتھ ہی حالات خراب کیے گئے، اور جس کے نتیجے میں پھر 84 کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔
لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ہر جگہ ایک سازش نظر آتی ہے اور حقیقت کا اس سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک روا واقعے کا تعلق ہے، اسٹیشن کے واقعے کا، اب وہاں کیا ہے کہ نشتر میڈیکل کالج کے طلباء مئی میں آتے ہیں، 22 مئی کو غالباً، اور وہ بظاہر تو یہ شو کیا گیا کہ وہ کسی ٹرپ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ کسی ٹرپ کے لیے نہیں، دراصل وہ اسی کام کے لیے آئے تھے جس کام کے لیے وہ بھیجے گئے تھے۔ اب روا اسٹیشن پہ جب گاڑی رکی تو وہاں اتر کے انہوں نے انتہائی گندی حرکتیں شروع کی، گالیاں دینی شروع کر دیں، اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے کیا۔ لیکن ہمارا عام طور پہ جو 100 سال سے ری ایکشن ساری دنیا جانتی ہے کہ ہم کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں، ہم نے کوئی وہاں ری ایکشن نہیں دکھایا ہمارے لوگوں نے، اور کچھ نہیں ہوا۔ وہ گالیاں شالیاں دے کے جو کرنا تھا کر کے چلے گئے، لیکن جو جس کام آئے تھے وہ کام میں اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر جب وہ واپس آ رہے تھے جس دن، اس دن بھی پلان تھا کہ آج اس سے زیادہ کیا جائے تاکہ کسی نہ کسی طرح کوئی بہانہ بن جائے۔ اب اس پہ پھر جب واپس آئے اسٹیشن پہ، پھر گاڑی روکی، پھر انہوں نے وہی حرکتیں کی، گالیاں دیں، اور بعض ایسی حرکتیں بھی جو یہاں ٹی وی پہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں جب وہاں چند پھر احمدی نوجوان بھی تھے، ان سے برداشت نہیں ہوا، وہاں ہاتھا پائی ہوئی، دونوں طرف سے جو لڑائی ہوئی ہلکی سی، اس میں کوئی شک نہیں، دونوں طرف سے زخمی بھی ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پورے ملک میں ایک آگ لگا دی گئی، ہنگامہ برپا کر دیا گیا، اور یہ شور برپا کر دیا گیا کہ جی ہمارے نوجوانوں کو مارا پیٹا گیا ہے، وہاں شہید کر دیا گیا ہے، ان کے کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیے گئے، زبانیں کاٹ دی گئی ہیں۔ تو ہر وہ طریقہ اختیار کیا گیا جس سے عوام مشتعل ہوں۔ اب ایسی یہ باتیں ہیں جن سے عوام سن کے یہ باتیں لازمی طور پر مشتعل ہو جاتے ہیں کہ قتل کرنا یا شہید کرنا تو ایک الگ بات ہے، اس کے بعد ان کے اعضاء کاٹنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ تو یہ باتیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک کمیشن بھی بنا، سمدانی کمیشن، اس ساری تحقیقات کے لیے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری سازش ہے تو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے لڑائی ہوئی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ کس کا قصور تھا کس کا نہیں تھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ درست ہے کہ وہاں کچھ واقعہ ضرور ہوا۔ اب لڑائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، انفرادی طور پر بھی، گروپوں میں بھی ہو جاتی ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا، قانون کیا کہتا ہے کہ پولیس آتی ہے، مقدمہ درج کرتی ہے، عدالت میں کیس جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک انوکھی لڑائی تھی جس کے نتیجے میں پورے ملک میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مخالف فریق کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ اب یہ کہیں دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں نے مجھے مارا ہے لہذا اس کو غیر مسلم قرار دے دو؟ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے لڑائی کی ہے، مجھے مارا ہے، اس کو سزا دو، سزا کی حد تک تو چلے مطالبے سمجھ میں آتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں غیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ، یہ بات بتاتی ہے کہ یہ ایک بہانہ تھا۔ اور پھر ابھی وہ ٹرین فیصلہ آباد نہیں پہنچتی۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اطلاعیں مل جاتی ہیں، ہر بندے کے پاس فون ہے۔ اس وقت تو گھروں میں بھی فون نہیں ہوتے تھے لوگوں کے، سرکاری عمارتوں میں یا چند گھروں میں بمشکل فون ہوا کرتے تھے۔ تو اب روا سے فیصلہ آباد تک کا 1 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن وہ گاڑی فیصلہ آباد پہنچنے تک وہاں ہزاروں کا جلوس جمع تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے سے ہی یہ پلان ہوا ہوا تھا۔ اسی طرح پھر مولوی 84 میں اغوا ہوتا ہے، اور اس کا قتل اور اغوا کا یعنی اغوا کر کے قتل کرنے کی جو الزام ہے حضرت خلیفۃ المسیح پہ لگایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہنگامے شروع کر دیے جاتے ہیں کہ جی مرزا طاہر احمد کو گرفتار کیا جائے، اور ساتھ کیا کہ ان کے اذانوں پر پابندی لگائی جائے، مسجد کو مسجد کہنے پہ پابندی لگائی جائے، اور جو آرڈیننس 84 میں جاری ہوا۔ اب بندہ پوچھے کہ اغوا بندہ ہوتا ہے یا قتل بھی ہوا ہے، تو اغوا کی سزا یا قتل کی سزا کا مطالبہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ اذانوں پر پابندی، اس کا کیا جوڑ ہے آپس میں؟ کہ اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو ان کی اذانوں پہ پابندی لگائی دی جائے، ان کی مسجدوں کے اوپر پابندی، مسجد کہنے پہ پابندی، ان کے مسلمان کہنے پہ پابندی، یہ کر دیا جائے۔ یہ باتیں بتاتی ہیں کہ بذات خود ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اور بعد میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا، آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ آرڈیننس جاری کرنے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، اور کچھ عرصے کے بعد وہی مولوی جس کے بارے میں مولوی یہ شور مچاتے تھے کہ اس کو اغوا کر کے مرزا طاہر احمد صاحب نے قتل کروا دیا ہے،
اگر برآمد نہ ہو تو ہمیں چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دی جائے. وہ مولوی صاحب خود تشریف لے آتے ہیں. اب ادارے پوچھتے ہیں کہ بھی کہاں تھے, وہ کہتے ہیں میں تو اپنی مرضی سے گیا تھا, میں تو جہاد میں حصہ لے رہا تھا, وہ کالا تنظیموں کے ساتھ مل کے جہاد کر رہے تھے. تو یہ اصل حقیقت ہے ان کی. اب اس کے بعد عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اب جلسوں میں 74 کے اندر زبانیں بکرے کی زبانیں دکھائی گئی کہ یہ دیکھیں جی یہ زبانیں ہیں. اب بندہ پوچھے کہ اگر وہاں کاٹی بھی گئی تھی تو یہ جلسوں میں کہاں سے آ گئیں؟ کیا اس طرح کی زبانیں اٹھا کے پھرنے دیتا ہے کسی کو کہ جی یہ کاٹی گئی اور کیوں تھا؟ اشتعال دلانے کے لیے. اس کے نتیجہ کیا ہوا کہ جماعت احمدیہ پر زمین تنگ کر دی گئی, بائیک آؤٹ کر دیا گیا, گھروں کو آگ لگائی گئی, ان احمدیوں کو شہید کیا گیا, مارا پیٹا گیا, جو ظلم وہ کر سکتے تھے وہ کیا گیا. تو اس کے نتیجے میں جسٹس سمدانی نے جو اس وقت اس فیصلے کے دیکھ رہے تھے جو واقعہ روا کا ہوا تھا, ان کو ہنگامی طور پہ ایک پریس کانفرنس کر کے مختصر فیصلہ سنانا پڑا. انہوں نے کہا کہ جی جہاں تک تفصیلی فیصلے کا تعلق ہے یہ ہم بعد میں سنائیں گے, لیکن مختصر فیصلہ انہوں نے بلکہ پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہم نے تحقیق کی ہے, یہ 11 جولائی 1974 کے امروز اخبار میں چھپا ہوا بھی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی اعضاء کاٹ دیے گئے, نوجوانوں کو یہ کر دیا گیا اور زبانیں کاٹ دی گئی, انہوں نے کہا نہ کسی کا کان کاٹا گیا, نہ ناک کاٹا گیا, نہ کسی کی زبان کاٹی گئی, اور ہماری تحقیق کے مطابق نہ کوئی طالب علم جاں بحق ہوا ہے. یہ سب باتیں غلط ہیں. اس کا فیصلہ میں ابھی سنا رہا ہوں. باقی رہا معاملہ کیا ہوا تھا اس کی تفصیلی جب ہم جائزہ لیں گے اس کے بعد فیصلہ کر دیں گے. اب یہ تھی وہ اصل حقیقت جو جسٹس سمدانی صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ ہوا ہی نہیں, وہ بات ناک کان کاٹے ہی نہیں گئے, زبانیں کاٹی نہیں گئی, وہاں شہید یا جاں بحق ہوا ہی نہیں ہے, لیکن عوام میں بھڑکے شور مچا کے پورے ملک میں آگ لگا کے احمدیوں کے ساتھ بہرحال یہ بدسلوکی کی گئی, اور پھر اس معاملے کو عدالت اسمبلی میں اٹھایا گیا, اور پھر جو ایک سازش تھی باقاعدہ پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا, اس منصوبے کے تحت غیر مسلم قرار دیا گیا. اور مولوی حضرات آج تک یہ بڑھتے لگا رہے ہیں جی ہماری وجہ سے ہوا, یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا, ایسے ہی ہونا تھا. جی ٹھیک ہے شاہ صاحب. میں شاہ صاحب اس حوالے سے آپ سے درخواست کروں گا کچھ ہمیں بتا دیں کہ ایسے بیانات بھی ملتے ہیں, اور ایک نہیں کئی ایسے بیانات ریکارڈر بھی ہیں, ملتے بھی ہیں, سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں, جہاں پہ سیاستدان بلکہ جو پیپلز پارٹی کے بنیاد رکھنے والوں میں سے اہم کردار ادا کرنے والوں میں سے بھی ایک مبشر حسن صاحب ہیں, ان کا بھی بیان ملتا ہے. تو اس متعلق آپ کچھ فرما دیں ہمیں. دیکھیں یہ چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں, اس کے بعد یہ اس وقت سے لے کے 74 سے لے کے آج تک آپ اگر پرانے سیاستدانوں کو جو مقتدر شخصیات ہیں ان میں جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں, ان سے پوچھا گیا کیا یہ جو احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا, یہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایک سیاسی فیصلہ تھا, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. پھر ڈاکٹر مبشر حسن صاحب جن کا بھی آپ نے ذکر کیا گیا, سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. انیک ناجی صاحب ہیں, ایک انہوں نے ان کا انٹرویو لیا تھا, انہوں نے جماعت احمدیہ کے متعلق سوال کیا, انہوں نے کہا کہ جی یہ بالکل بیرونی پریشر تھا, اس وجہ سے یہ بھٹو کو کمپرومائز کرنا پڑا. اور یہ پھر اب ہمارے اپنے جو ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب ہیں, تاریخ کے حوالے سے وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, وہ بھی ڈاکٹر مبشر حسن صاحب سے ملے ہیں, خود انہوں نے انٹرویو لیا ہے. تو انہوں نے پوچھا یہ کاروائی, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سارا تو پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا. انہوں نے پوچھا اگر ہو چکا تھا پھر اس کاروائی, کہتے ہیں یہ کاروائی ساری فکٹیشیس کاروائی تھی, دکھاوے کی کاروائی تھی, یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے, ورنہ فیصلہ تو آلریڈی پہلے ہو چکا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت عملاً جسٹس سمدانی کہہ رہے ہیں کہ جس بات کو بنیاد بنایا گیا ہے وہاں کوئی اعضاء کاٹے نہیں گئے, اور ملک کے جو سرکردہ لیڈر ہیں, ایون یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری جو اس وقت اسمبلی میں موجود تھے, وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ بیرونی پریشر تھا ایک ملک کا, اور اس کی وجہ سے بھٹو کو یہ کمپرومائز کرنا پڑا, ان کا کہنا ماننا پڑا, اور یہ فیصلہ آلریڈی پہلے کر لیا گیا تھا. جو اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ صرف ایک دکھاوے کی کاروائی تھی, ورنہ فیصلہ عملاً پہلے ہو چکا تھا. تو جس حکومت نے یہ فیصلہ کیا اس حکومت کے ہی جنرل سیکرٹری بیان کر رہے ہیں, لیکن مولوی صاحبان کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. بھائی آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ کو صرف استعمال کیا گیا ہے, ورنہ عملی طور پہ یہ پہلے
ہو چکا تھا فیصلہ سارا جو کچھ کرنا تھا. جی شمشاد صاحب، ابھی کچھ عرصہ پہلے ابھی کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ ہم جو ویڈیو دکھانا چاہ رہے تھے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کی، وہ اب دکھائی بھی جا سکتی ہے. تو ناظرین، یہ ابھی شمشاد صاحب نے ابھی بیان دیا ہے کہ ان کا انٹرویو ہوا تھا ڈاکٹر مرزا سلطان صاحب کے ساتھ، تو آئیے ہم آپ کو وہ کلپ بھی دکھا دیتے ہیں. میں نے وہ ساری اسمبلی کی کاروائی پڑھی سر، اینڈ آئی ریڈ اٹ، آئی ٹک 2 months ان ریڈنگ اٹ. اور ایک ایک جو ریفرنس دیا گیا تھا، ایک ایک ریفرنس جہاں سے یحییٰ بختیار صاحب پیش کر رہے تھے، وہ ٹریس کیا. ٹو مائی اٹر سرپرائز، یحییٰ بختیار صاحب نے جو اکثر ریفرنسز دیے تھے، اکثر یا بھاری تعداد، میرے پاس پرسنٹیج نہیں ہے، وہ ان جگہوں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے. دوز ور فیکٹیشیس ریفرنسز. یہ ہوا ہی کرتے ہیں، دن رات ہوتا ہے. یحییٰ بختیار بیوقوف آدمی تھا، بالکل جاہل، اور اس کو تو جو نیچے لکھ کے دے دیا وہ اس نے کہہ دیا. دیکھو یہ تو مذہبی بحثیں ہیں نا، تو ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں، ان میں کوئی نہیں. لیکن جو ریفرنسز تھے اس میں اکثر جگہ پہ تو وہ بات ہی نہیں ہوتی تھی جو وہ کہہ رہے تھے. کوائٹ پاسبل. اور کئی بار اسمبلی میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ایون اسپیکر لاسٹ ٹیمپر مینی ٹائمس. آپ تو وہاں تھے، انہوں نے کئی بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب ریفرنس ٹھیک کریں. دے ہیڈ اے لائبریرین ٹو دیئر اسسٹنٹ. اسٹل دا ریفرنسز ون آفٹر دا ادر. فار 2 months آئی واز جسٹ لوکنگ فار دا. ارے بابا، وہ کارروائی ساری فکٹیشیس تھی. یہ اسمبلی کی کاروائی ساری فکٹیشیس تھی. فیصلہ پہلے سے ہوا ہوا تھا کیا کرنا ہے. جی ناظرین، دیکھیں وہ باتیں جو آج کل لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں، جو اس وقت اسمبلی کے قریب تک بھی نہیں تھے، کیا ان کی باتیں، جو احمدیوں کے مخالف بھی ہیں، کہ ان کی باتیں زیادہ قابل اعتبار ہیں، یا یہ ایک شخص؟ اور ان کا تعارف ابھی شمشاد صاحب نے بھی کیا. آپ کو ایک خاکہ بھی ہم دکھا دیتے ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی حیثیت کیا تھی. تو برائے کرم وہ دکھا دیں. یہاں جب ان کی وفات ہوئی تو کئی پاکستان میں تو اہل علم طبقہ تو جانتا ہے یہ کون تھے. یہ پیپلز پارٹی کے بانیوں میں سے تھے، کو فاؤنڈر تھے، اس وقت جنرل سیکرٹری تھے اس پارٹی کے جو اس وقت حکومت میں تھی. اور ذوالفقار علی بھٹو خود اس پارٹی کے ممبر تھے. اس وقت بطور وزیر خزانہ بھی پاکستان میں ان کی ان کی ذمہ داری تھی. تو ایسا شخص یہ بیان دے رہا ہے جو اس سے بڑھ کر تو مستند کوئی بیان ہو نہیں سکتا اس اسمبلی کے بارے میں. بہرحال ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں تو کچھ اسمبلی کے اندرون کے حالات پر بھی ہم گفتگو کر لیتے ہیں. فضل اللہ صاحب، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ویسے تو ہر شخص کھڑا ہو سکتا ہے اور جو چاہے اسمبلی کے بارے میں بات کر سکتا ہے. پہلے تو انہوں نے اسمبلی کو ویسے ہی خفیہ رکھا، وہ کارروائی بھی چھپائی رکھی، بہرحال اس میں بعد میں بات کریں گے. لیکن لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو بے عقل سمجھتے ہو جن کے سامنے یہ باتیں بیان کر رہے ہو. کیا وہ تحقیق کرنے کے قابل نہیں ہوں گے؟ اور تحقیق میں اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کل جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا کی جیسے سب باتیں بہت آسانی سے لیک آؤٹ ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں. اس اسمبلی میں جو کہ اسپیشل کمیٹی تھی، اس اسمبلی کی عملاً اسمبلی ہی تھی، وہاں پہ وہ مفت دیوبند علماء اور دوسرے بریلوی وغیرہ اور کچھ جمعیت اسلام وغیرہ کے بھی سارے بیٹھے تھے، جماعت احمدیہ کے ساتھ مخالف تھے. تو ان لوگوں کے بھی بیانات بھی سامنے آنے شروع ہو رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مرزا ناصر صاحب وہاں تشریف لائے، انہوں نے باتیں بیان کی، اپنا موقف پیش کیا. ان کے موقف کا اس وقت اسمبلی کا اراکین پر کیا اثر تھا، اور اس کے نتیجے میں کیا آپ کا جو موقف تھا وہ کیا مطمئن کرنے والا تھا یا نہیں تھا؟ اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کیا باتیں سامنے آئی ہیں. شکریہ طارق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی ہم سب نے سنا ہے، سیاسی جو لوگ تھے وہاں پہ ان کی بات بھی سن لی ہے. اب اس ساری کارروائی میں میں صرف ایک وہاں کے جو مفتی صاحب تھے، مولوی صاحب تھے جو اس ساری کارروائی میں پیش تھے، مفتی محمود صاحب، ان کا میں ایک بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان کی آڈیو بھی موجود ہے. ویسے ان کا یہ بیان ایک ہفتہ روزہ الاولاق میں چھپ بھی چکا ہے، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں چند ایک اس کے بارے میں گزارشات کروں گا. مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ ممبران اسمبلی کا ذہن ہمارے موافق نہیں تھا بلکہ ان سے متاثر ہو چکا تھا. تو ہم بڑے پریشان تھے چونکہ ارکان اسمبلی کا ذہن بھی متاثر ہو چکا تھا اور ہمارے ارکان اسمبلی دینی مزاج سے بھی واقف نہ تھے. اور خصوصاً جب اسمبلی ہال میں مرزا ناصر آیا تو قمیض پہنے ہوئے اور شلوار و شیروانی میں ملبوس بڑی پگڑی ترا لگائے ہوئے تھا
اور سفید داڑھی تھی، تو ممبران نے دیکھ کر کہا یہ شکل کافر کی ہے، اور جب وہ بیان پڑھتا تھا تو قرآن مجید کی آیتیں پڑھتا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تو درود شریف بھی پڑھتا تھا، تو ہمارے ممبر مجھے گھور گھور کر دیکھتے تھے کہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے اور تم اسے کافر کہتے ہو اور دشمن رسول کہتے ہو۔ اور پروپوگینڈے کے لحاظ سے یہ بات مشہور ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ مسلمان ہے، تو جب وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو تمہیں کیا حق ہے کہ آپ ان کو کافر کہیں؟ تو ہم اللہ سے دست بدعا ہوئے کہ اے مقلب القلوب، ان دلوں کو پھیر دے، اگر تو نے ہماری مدد نہ فرمائی تو یہ مسئلہ قیامت تک اسی مرحلہ میں رہ جائے گا اور حل نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ میں اتنا پریشان تھا کہ بعض اوقات رات کے 3-4 بجے تک نیند نہیں آتی تھی۔ یہ مفتی محمود صاحب ہیں جو اندر کی کاروائی تمام اس میں موجود تھے۔ تو مفتی محمود صاحب اس بات پہ تو پریشان تھے کہ ارکان اسمبلی جو ہے وہ دینی مزاج سے واقف نہیں تھے، مگر یہ نہیں بتاتے کہ ایک اتنا اہم مذہبی مسئلے کا فیصلہ اس کا اختیار کرنے کا کس نے ان کو دیا تھا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جن کو دین کا علم ہی نہیں تھا، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں، اور جو دینی مزاج سے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ ان مولویوں کو ان کا فتویٰ تو قبول ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کا جو فتویٰ ہے وہ ان کو قبول نہیں۔ اب اگر کسی اندھے کو کہا جائے کہ راستہ دکھائے، وہ کیا راستہ دکھائے گا؟ تو ان کی پریشانی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہاں اندر جو لوگ موجود تھے ان کے مزاج جو ہے وہ کہیں وہ مائل ہو رہے تھے، ان کے دل مائل ہو رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کو یہ فکر لاحق تھی کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ جب آپ تشریف لاتے، آپ کا انداز بیان، آپ کی وہ عظیم شخصیت، آپ کی علم و فراست، وہ ممبران اسمبلی اس سے متاثر ہوئے، اور وہ یہ خود بیان فرماتے ہیں کہ وہ متاثر ہوئے، تو ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی۔ پھر یہ ان کی نیندیں کیوں اڑ گئی تھی؟ ان کی نیندیں اس وجہ سے اڑ گئی تھی کہ دلائل کے ذریعے احمدیوں کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ دلائل جو ان کے خلیفہ وہاں اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں وہ وہی دلائل ہیں جو قرآن کہتا ہے، وہ وہی مسلمان کی تعریف ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو جو انہوں نے اپنے طور پہ بنائی ہوئی تعریف تھی، ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ ممبران اسمبلی اس کو قبول نہیں کریں گے، تو یہ وجہ تھی ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ دوسری ان کی راتوں کی نیندیں اڑنے کا ایک یہ بھی وجہ تھی کہ ہم جو گلے پھاڑ پھاڑ کے احمدیوں کے خلاف ختم نبوت کے اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، آج احمدیوں نے تو ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے وہ حوالے پیش کر کے اپنے ختم نبوت کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے اس کی تائید وہ حوالے کرنے والے ہیں، اور یہ جب عوام کے پاس یہ حوالے جائیں گے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ یہ تو وہی عقیدہ ہے جو جماعت احمدیہ رکھتی ہے ختم نبوت کے بارے میں۔ تو مولوی صاحب نے کو ان چیزوں نے پریشان کیا ہوا تھا، اور وہ ہمیں چیز نظر بھی آتی ہے۔ چنانچہ ایک اہل حدیث طبقہ بھی تھا، انہوں نے برملا اس بات کا اظہار بھی کیا کہ احمدیوں نے دیوبندیوں اور بریلویوں کے حوالے جو اسمبلی میں پیش کیے ہیں ان مولویوں کی زبانیں بند کر دی تھیں۔ پھر مولوی صاحب کو یہ بھی پریشانی لاحق تھی کہ اس وقت کے جو سنجیدہ دانشور تھے اور جو ذرائع ابلاغ تھے اور جو صحافی حلقے ہیں، ان کی بازگشت مولوی صاحب کے کانوں میں پڑ رہی تھی کہ قومی اسمبلی ایسا فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو مولوی صاحب کو بے قرار کیے ہوئے تھی، اور یہ وہ چیزیں تھیں جو مولوی صاحب کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ بلکہ اگر سوشل میڈیا میں انسان تھوڑی سی کوشش کرے، اس حوالے سے تلاش کرنے کی کوشش کرے، تو ایسے بیانات ملتے ہیں۔ مثلا ایک بہت بڑے جو اس کارروائی میں جن کا بہت نمایاں کردار تھا، مولوی شاہ احمد نورانی صاحب جو بریلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، وہ بیان دے رہے ہیں کہ دیوبندی سنی مولویوں نے احمدیوں سے شکست کھائی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف دوسرے علماء مثلا شیعہ عالم یا ذاکر ہیں جو بیان دے رہے ہیں، مجمع میں بیان دے رہے ہیں کہ سب سنی یعنی دیوبندی اور بریلی احمدیوں کے آگے ان کی کچھ نہ بن سکی، بلکہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ نے ان سب کو علماء کو پانی پلا پلا کر مارا۔ یہ ان کے بیانات ہیں۔ اور ایک بیان یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی ہے جو 1974 کی بعد کی جو کورٹ پروسیڈنگز ہوئی تھی اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ سارے علماء
انہوں نے احمدیوں کے آگے شکست کھا گئے تھے. اس میں وہاں تحفظ ناموس رسالت کا ذکر کرتے ہیں, تحفظ ختم نبوت, علماء دیوبند, اہل حدیث, اہل سنت جیسے آپ نے کہا ہے, ان سب نے اپنی تصحیح کرائی. تو یہ ان کی اصل حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ خود ان کے منہ سے نکلوا دیتا ہے. اور آج کے دور میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے باتیں کر دیں گے کہ ان سے کچھ نہیں بن سکا, یہ ہوا وہ ہوا. تو ناظرین وہ ساری پروسیڈنگ آن لائن موجود ہے. پہلے تو وہ پروسیڈنگ نکالتے نہیں تھے, بہرحال اب وہ آن لائن پروسیڈنگ ساری بھی نہیں موجود ہے, بلکہ کسی حد تک وہاں پہ باتیں درج ہیں, لیکن جو باتیں وہاں درج ہو چکی ہیں وہ کسی حد تک اس تصویر کو سامنے رکھ لیتی ہیں کہ جیسے کہ ابھی حفیظ اللہ صاحب نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے کہ کون ہے اور کس نے کس سے شکست کھائی ہے اور کس کا کس پر اثر ہو رہا تھا اس پروسیڈنگ کے دوران. ہم آگے چلتے ہیں, ہمارے ساتھ کالر شامل ہیں اور اس طرح سے سوالات بھی آنے شروع ہو گئے ہیں, تو ہم کوشش کریں گے ہمارے پروگرام میں ساتھ ساتھ کچھ سوالات بھی ہمارے ویورز کے ہم ساتھ دیں. تو محمد افضل صاحب ہیں, یہ جرمنی سے ہیں, ان کا سوال ہم لے لیتے ہیں. جی محمد افضل صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی میں نے اس حوالے سے ایک سوال کرنا تھا جی کہ 1974 کی جو اسمبلی تھی اس کے متعلق ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ وہ ایک کرپٹ اسمبلی تھی جی اور جو اس کے ممبران تھے اخلاقی لحاظ سے گرے ترین ممبران تھے. لیکن جب انہوں نے یہ سیاسی فیصلہ جو اسمبلی کے اندر ہوا 74 میں ساری کاروائی ہوئی تو انہوں نے اس کو بعد میں شائع نہیں ہونے دیا, باوجود اس کے کہ وہ دنیا دار لوگ تھے, ان کو کوئی اس کے ساتھ غرض نہیں تھی, لیکن انہوں نے اس کو شائع نہیں ہونے دیا ملک میں. اس کی ایک لوجک وجہ کہ کیا بیک گراؤنڈ ہو سکتی ہے, وہ کیا چاہتے تھے کہ اس کاروائی کو جو مذہبی لحاظ سے ہوئی ہے سارا ڈائلاگ اس کو روکا جائے, یہ پبلش نہ ہو. ایک تو پوائنٹ اس کا یہ ہے میرے سوال کا. سیکنڈ یہ ہے کہ جو ہم سنتے آئے ہیں کہ جو بھٹو کے متعلق ایک پیش گوئی تھی کہ وہ اپنا ایک خاص عمر میں وہ مطلب کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی موت ہوگی, بڑی برے الفاظ میں جو استعمال ہوئے. تو آیا وہ جو اسمبلی کا فیصلہ جو اس نے کروایا یہی بیسیکلی اس کی وجہ بنا جو پہلے اس کے متعلق ایک پیش گوئی تھی؟ ٹھیک ہے افسر صاحب, جو آپ کا پہلا سوال ہے نا وہ ہم ابھی ساتھ ہی لے لیتے ہیں. دوسرے سوال کی طرف ہم دیکھیں گے ہمارے پروگرام میں جیسے گنجائش پیدا ہوگی, اور بھی ہمارے ویورز ہیں, کچھ باتیں ہم یہاں پہ ڈسکس بھی کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ساتھ رکھ لیں گے, ورنہ پھر انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں. تو یہاں ہم آگے چلتے ہیں. مکرم شمشاد احمد قمر صاحب, آپ سے خاک صاحب بات کرنا چاہے گا. تو اس سے پہلے ناظرین ابھی دیکھیں جو حوالہ یہاں پہ پیش ہوا ہے, مفتی محمود صاحب کا ذکر ہوا ہے, اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی کے بانیوں میں جو شامل تھے مبشر حسن صاحب, ان کا ذکر ہے. تو یہ جو ان کے بارے میں کچھ جو انہوں نے بیانات دیے ہیں وہ ہم انشاءاللہ پروگرام کے بعد ہماری جو ایم ٹی پہ ویڈیو کلپ جو اپلوڈ ہوگی وہاں پہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی دے دیں گے, تو آپ وہ خود بھی جا کر وہاں پہ یہ باتیں سن سکتے ہیں. اس طرح سے وہاں پہ ہم ایک اور بیان کا بھی لنک دیں گے جو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا ہی ہے, اور وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عوامل تھے اس کے پیچھے کارروائی کے, اصل میں بیرونی زور تھا, دباؤ تھا, بلکہ وہ ایک ملک کا بھی ذکر کرتے ہیں سعودی عرب کا. تو یہ ان کا بیان ہے. بہرحال خاک صاحب آگے وہ اس کا بھی ہم آپ کو انشاءاللہ لنک دے دیں گے. خاک صاحب آگے شمشاد صاحب سے جاننا چاہے گا کہ شمشاد صاحب ابھی سامنے جیسے کہ ثابت ہوا ہے, آپ نے بھی اس بارے میں بات کی ہے کہ ساری جو اسمبلی کی جو ساری کارروائی تھی وہ فکٹیشیس تھی, تو بیرونی طاقتوں کا بھی ذکر آتا ہے. تو آپ کے خیال میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ سب کچھ کیا تھا, اس کے بارے میں ذرا مزید کچھ روشنی ڈالیں برائے کرم. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ خود تو مذہبی آدمی نہیں تھے, یہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ مذہبی مزاج رکھنے والے نہیں تھے. البتہ یہ درست ہے کہ پاکستان میں ان کو اکثریت حاصل تھی, عوام ان کو پسند کرتی تھی, لیکن جو مذہبی طبقہ ہے, مولوی حضرات ہیں, وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. اب ایک تو ان کو یہ ایج حاصل ہو جاتا تھا اگر ہمیں غیر مسلم قرار دیتے ہیں کہ وہ مولویوں کے دل جیت لیں گے اور مولوی اس کے ساتھ ہو جائیں گے. ایک تو اس نے یہ چاہا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. دوسرا, جیسا کہ ابھی مبشر حسن صاحب کے انٹرویو میں آپ نے سن لیا کہ اس میں ایک بیرونی طاقت کا یعنی سعودی عرب کا دباؤ تھا کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے.
تو اس طرح اس دباؤ کے تحت وہ ایک کمپرومائز کرنا چاہتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ اندرون ملک بھی مجھے مولویوں کی حمایت حاصل ہو جائے گی، اور بیرون ملک ایک عالم اسلام کے ابھرتے ہوئے لیڈر کے طور پہ وہ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ تو یہ ایک ظاہر ہے ہر سیاسی لیڈر کا ایک خواب ہوتا ہے، اس کے لیے وہ جس کو بھی قربان کرنا چاہے پھر وہ قربان کر دیتا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، اور وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے سب کچھ اس طرح کے کام لوگ کر لیتے ہیں۔ تیسری اور اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اسمبلی کی کارروائی کو پڑھیں، اور ساتھ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا جو انٹرویو ہے اس کو دیکھیں۔ اب اس میں وہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب اشارہ کر رہے ہیں ایک بادشاہت کا عرب ملک کا، کہ ان کی طرف سے یہ پریشر تھا۔ اب ان کی طرف سے یہ پریشر کیوں تھا، اس کو جب ہم اسمبلی کی کارروائی پڑھتے ہیں تو آغاز میں ہی دیکھیں کہ یحییٰ بختیار صاحب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت جب شروع کرتے ہیں تو آپ سے اپنی ان کی ذات کے متعلق اور خاندان کے متعلق کچھ ابتدائی سوالات کرنے کے بعد وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ از خلیفہ ان اسلام ناٹ آلسو ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف دا گورنمنٹ ان اسلام؟ اب یہ بڑا اہم سوال تھا کہ جو خلیفہ ہے کیا وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، کیا وہ اسلام کے اندر گورنمنٹ کا ہیڈ نہیں ہے؟ تو بڑی حکمت کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور آپ کے بعد خلفائے کرام کا زمانہ تھا، اس میں روحانی امامت کے ساتھ بادشاہت کا ایک وجود میں اکٹھا ہونا ضروری تھا۔ یہ ایک مجبوری تھی، اس وقت کوئی حکومت اس طرح کی تھی نہیں، ظاہر ہے اس وجہ سے۔ اور اب حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا اور بڑے اچھے طریقے سے نبھایا۔ اب امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ جو اسلام کا ہی زمانہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بیسک فنڈامنٹل کانسیپٹ جو خلافت کا ہے اس کے مطابق خلیفہ بادشاہ نہیں ہوگا، کسی ملک کا بادشاہ نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ بھی نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، پریزیڈنٹ بھی نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے اور پھر کوشش کی، آپ نے فرمایا نہیں، یہ دنیا کی بادشاہتیں جو ہیں یہ آپ کو مبارک ہوں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ جو خلیفہ ہے اسلام کے اندر وہ بادشاہ یعنی جو جسمانی بادشاہتیں ہیں، دنیاوی بادشاہتیں ہیں، وہ دنیاوی طور پر بھی بادشاہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یا ہوگا یا نہیں، لیکن یہ ایک بحث الگ ہے، میں فی الحال اس میں نہیں جا رہا۔ لیکن یہ سوال بتاتا ہے کہ ان کو اصل پرابلم کیا تھی اور کیوں بیرون ملک سے یہ چیزیں آ رہی تھی۔ اس لیے کہ اب مبشر حسن صاحب بتا رہے ہیں، ایک ملک کا نام لے رہے ہیں جہاں بادشاہت قائم ہے، اور وہ بادشاہتیں کون کنٹرول کر رہا ہے، یہ اب آہستہ آہستہ آج کے دور میں یہ پرتیں کھلتی جا رہی ہیں اور معاملات واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت کوئی نصف صدی پہلے، 46 سال پہلے لوگوں کو پورا علم نہیں تھا، عوام بیچاروں کو پتہ نہیں تھا، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کھلیں گی۔ اب مسئلہ یہ تھا، جو چیز نظر آ رہی ہے اس یحییٰ بختیار صاحب کے ابتدائی سوال سے ہی اور مبشر حسن صاحب کے اس بات سے کہ بیرونی پریشر تھا، تو پھر بیرونی پریشر کیوں تھا؟ اس لیے کہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو اسلام امام مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ بادشاہت قائم کریں گے، اور اس کے بعد بادشاہت چلے گی، وہ روحانی بادشاہت کے ساتھ جسمانی بادشاہ بھی ہوں گے۔ اسلام کے اندر بظاہر جو عام لوگوں نے سمجھا ہے وہ یہ سمجھا ہوا ہے، اور جہاں اسلامی ممالک کے اندر بادشاہتیں قائم ہیں ان کو پیچھے کون کنٹرول کر رہا ہے، ان کا بھی کانسیپٹ تو یہی ہے۔ لیکن حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کانسیپٹ بتا دیا کہ اسلام کے اندر یہ کانسیپٹ ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ خلیفہ بادشاہ نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں بادشاہتیں قائم ہیں ان کو یہ فکر تھی کہ اگر یہ امام مہدی کا ان کا دعویٰ ہے اور اس کے بعد خلافت چل رہی ہے، اور جس طریقے سے جماعت احمدیہ منظم طور پر اسلام کو پیش کر رہی ہے، اس کی تبلیغ کر رہی ہے، لاجیکلی لوگ اس کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں، یہ جس طریقے سے چل رہے ہیں اگر اس طریقے سے چلتے رہے، یہ سعودی عرب میں آ گئے تو ہماری بادشاہت کو خطرہ ہے۔ اور پھر ان کی بادشاہت ہی نہیں، ان کا خیال تھا کہ اگر یہاں یہ ہو جاتا ہے
تو بادشاہت گئی، اور بادشاہت جن لوگوں نے بنائی ہے ان کو بھی خطرہ تھا کہ اگر یہ ہیں یہ تو ہمارے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، اگر وہ آ گئے تو وہ تو ہمارے مقاصد کو پورا نہیں کریں گے. اس لیے یہ ایک لمبی سازش تھی کہ صرف وہ ایک ملک نہیں تھا، اس ملک کے پیچھے اس ملک کو استعمال کرنے والی طاقتیں بھی ساتھ تھیں. تو یہ میں نے اشارہ کر دیا ہے، اب باقی تفصیل آپ کو سمجھ جائیں کہ یہ ان لوگوں کے خطرے تھے. یہ بالکل وہی خطرہ ہے جو انبیاء کے دور میں ہمیشہ سے اس وقت کی حکومتیں ان کے وقت کی یہ سمجھتی رہی ہیں. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یعنی جو فرعون تھا، بادشاہ وقت تھا، ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں تبلیغ کر رہے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ ان کو بتایا گیا یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں گے. اب قرآن نے یہ باتیں یوں ہی نہیں بیان کی، اس کا مطلب تھا یہ حالات آئندہ بھی پیش آئیں گے اور یہی الزام لگیں گے. تو ان کو یہی اصل میں خطرہ تھا کہ یہ بادشاہت نہ حاصل کرنے کا ان کا ارادہ ہو، جبکہ ہمارا اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جب اسلام پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کرے گا تو خلیفہ وقت جو ہوں گے وہ ایک روحانی امام ہوں گے. دنیاوی بادشاہت کے ساتھ نہ حضرت مسیح علیہ السلام کا کوئی تعلق تھا. حضرت دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب امت موسوی میں آئے تھے تو ان کے بارے میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ آئے گا تو بادشاہت ہوگی، وہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی تشریح کی تھی کہ میری روحانی بادشاہت روحانی بادشاہت ہے. اور یہاں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی بیان فرمایا تھا کہ یہ ملکوں سے مجھے غرض نہیں. فرمایا مجھ کو کیا ملکوں سے، میرا ملک ہے سب سے جدا. مجھ کو کیا تاجوں سے، میرا تاج ہے رضوان یار. ملک روحانی کی شاہی کی نہیں کوئی نظیر. وہ بہت گزرے ہیں دنیا میں امیر و تاجدار کہ ہمارا ملک تو بالکل الگ ملک ہے. ہم روحانی بادشاہت کے موسیقار ہیں، ہم تو اس بادشاہت کو چلانے والے ہیں. ہمیں اس بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور خلیفہ وقت جو ہوں گے وہ بھی اسی روحانی بادشاہت کے بادشاہ ہوں گے. یہ اس کو جسمانی یا دنیاوی بادشاہت سمجھ بیٹھے اور ان کو اپنا خطرہ پیدا ہو گیا، جس کے لیے ہمیں اس خطرے سے ہمارے یعنی بچنے کے لیے تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ پہلے ان کو اصل تو خلافت سے خطرہ ہے کہ غیر مسلم قرار دے دو، نہ یہ مسلمان رہیں گے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، تو لوگ ان کو غیر مسلم سمجھیں گے. لیکن وہ کامیابی نہیں ہوئی. غیر مسلم قرار دینے کے باوجود کامیابی انہوں نے دیکھا جماعت کی اسی طرح جاری ہے، تبلیغ اسی طرح جاری ہے. پھر 84 کا آرڈیننس جاری کرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد اب تک جو سختیاں ہو رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کو اصل خطرے اور ہیں. اور ویسے ہمارے اوپر ظلم اور ستم وہی کیے جا رہے ہیں جو انبیاء کی جماعتوں پہ کیے جاتے ہیں، لیکن نہ وہ ناکام ہوئے تھے، نہ انشاءاللہ ہم ناکام ہوں گے. اور خدا جس ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث کیا ہے اور اس خلافت کو قائم کیا ہے، دنیا لاکھ مخالفت کر لے، خدا اپنے ارادے کو انشاءاللہ العزیز ضرور پورا کرے گا. جی شمشاد صاحب بالکل درست انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر بھی ہیں، ہم ان کے سوال لے لیتے ہیں. جی عبدالرشید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب میرا سوال یہ ہے جی کہ 1953 اور 1974 میں احمدیوں پر ہماری مخالفت ختم نبوت کی وجہ سے کی گئی اور ہمارے جلسے بند کیے گئے. میرے والد صاحب 1953 میں صدر جماعت ملتان تھے. لانگے خان باغ میں ہمارے شامیانے گرا دیے گئے اور پولیس کو کہا گیا کہ ان کو یہاں نکالو، یہ کافر ہیں. کیا ان لوگوں کو صحیح فطر لوگ سمجھاتے نہیں؟ قرآن مجید کیا یہ لوگ نہیں پڑھتے؟ ان کی رہنمائی کیسے کی جائے؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں. جزاکم اللہ حسن جزا. جی انشاءاللہ ضرور. شمشاد صاحب ابھی کچھ دیر میں آپ کے پاس آؤں گا تو آپ بھی اس بارے میں برائے کرم کچھ فرما دیجیے گا. تو اب ہم جاتے ہیں، ہمارے پاس جو سوال آیا تھا مکرم افضل احمد صاحب کا، ان کا سوال آپ نے بھی سن لیا ہے کہ اسمبلی کی کارروائی ہے فوری طور پر کیوں پبلش نہیں کی گئی. اس طرح حفیظ اللہ صاحب ہمارے پاس مبشر احمد صاحب کو یہ سوال آیا جرمنی سے، وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ 1974 کے فیصلے کی کاپی اس وقت کیوں نہیں ملی. اور خاک صاحب بھی آپ سے جاننا چاہے گا، ہمارے خالفین اس سوال کا جواب بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کارروائی ہے اس وجہ سے پبلش نہیں کی گئی کیونکہ ہمیں احمدیوں کی جانوں کا خطرہ تھا. اس کارروائی میں ایسی ایسی باتیں احمدیوں کی طرف سے بیان کی گئی، اگر وہ عوام تک پہنچ جائیں تو عوام تو پہلے سے بھڑکی ہوئی ہے ان کے خلاف، تو ہم نے ان کی حفاظت کی خاطر وہ ساری کارروائی بند رکھی تاکہ احمدیوں کی جان کو نقصان نہ ہو. تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ اس کا
کیا جیسے کہتے ہیں کیا سر پیر ہے, کیا اس کے پیچھے ہے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. یہ سب لوگ فساد کو بھڑکانے میں پیش تھے. اور جیسے کہ ابھی ہم نے سنا شمشاد صاحب بیان کر رہے تھے کہ جو روا والا واقعہ ہوا وہ تو اس کارروائی سے پہلے تھا. اس میں تمام مولوی جو تھے, تمام علماء ان عوام کو لے کے سڑکوں پہ آ گئے تھے. جماعت کے خلاف جلسے, جلوس اور کاروائیاں ہو رہی تھی. تو عقل اس کو قبول ہی نہیں کرتی کہ احمدیوں کی حفاظت کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے ہوا ہے اور اس کو شائع نہیں کیا گیا. اس وقت کے سارے اخبارات اٹھا لے, جماعت کے خلاف اوپنلی ایک منظم کمپین چلائی جا رہی تھی. اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ وہ جعلی حوالے جو اسمبلی میں بنا کر پیش کیے گئے, وہ اخبارات اور اشتہاروں میں یہ علماء شائع کر رہے تھے جماعت کے خلاف. تو ایک آگ تو یہ لوگ خود باہر لگا رہے تھے, اور اسمبلیوں میں بیٹھے یہ بات کہنا کہ اچھا ہم نے اس کارروائی کو اس لیے نہیں شائع کیا کہ کہیں عوام کے جذبات نہ بھڑکیں. اب دیکھتے ہیں کہ جماعت نے اپنا موقف وہ اسمبلی میں کیا پیش کیا. وہ ایسا کون سا خطرناک بم تھا کہ اگر وہ پھٹتا تو پوری جو عوام ہے وہ جماعت کے خلاف ہو جاتی. اب حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے جو محضر نامہ پیش کیا 2 دن میں اسمبلی کے اندر, اس کی تمام ہر ممبر کو ایک کاپی دی. اس نے پڑھی, حضور نے پڑھا. ایک لفظ یا ایک جملہ اس میں سے دکھا دیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہو. بلکہ اس میں تو حضرت مسیح موعود السلام کے وہ حوالے پیش کیے گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور آپ کی تعریف اور ختم نبوت کی حقیقی تعریف اور حضرت مسیح موعود السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے بارے میں وہ حوالہ جات تھے. اور ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ 1400 سال میں کسی مصنف, کسی رائٹر, کسی عالم نے اس طرح کی تعریف کی ہو تو وہ ہمارے سامنے لے آئے. تو کیا ایسی یہ جماعت نے اسمبلی میں پیش کی اور اس وجہ سے وہ علماء کے جذبات بھڑکنے لگ گئے کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تعریف کی گئی ہے کہ وہ جو عوام ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی اور اس وجہ سے اس کے جذبات بھڑکیں گے. اور یہ حال یہ ہے کہ اس چیز کو انہوں نے دبا کے رکھ دیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کا ایک قانون ہے کہ گواہ کی گواہی پر جرح کی کاپی گواہ کو مہیا کی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو پڑھے اور اس سے یہ بیان لیا جاتا ہے کہ اگر اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے, جو آپ نے کہا ہے, یہ درست ہے یا نہیں. اگر وہ اس کی تصدیق وہ کرتا ہے کہ ہاں جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے میں نے یہی کہا ہے, تو اس کی کاپی جو ہے گواہ کو دی جاتی ہے. اب گواہ کو کاپی نہ دینا یہ کون سی حفاظت ہے؟ گواہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور بار بار جماعت ان سے کاپی مانگتی رہی لیکن جماعت کو کاپی نہیں دی جاتی. اب گواہ کا تو یہ حق تھا کہ اس کو پڑھتے اور اس کے اندر کوئی غلطیاں تو اس کی تصحیح کرتے, لیکن دوسری طرف دیکھا جاتا ہے تو تمام ممبران اسمبلی کو وہ کاپیاں دے دی جاتی ہیں, وہ پڑھتے بھی ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی اگر اضافہ کرنا ہے یا اس کے اندر کوئی کمی بیشی کرنی ہے تو وہ پڑھ لیں اور پڑھ کے ہمیں واپس کر دیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کاپی آپ باہر نہیں لے کے جا سکتے, آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, کسی کو بتا نہیں سکتے, لیکن کاپی نہ دینا یہ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ گواہ کو کاپی نہ دی جائے. تو معلوم نہیں کہ ان کو اس فریق اور وہ جو فریق متاثرہ ہے وہ مانگ رہا ہے, باقی ساروں کو دے دیا, تو پھر یہ کیسی خفیہ رہی. اب 200 کے قریب یا 150 کے قریب ممبران اسمبلی ہیں, ان ساروں کو کاپیاں دی جا رہی ہیں تو جماعت کو نہیں دی جا رہی. تو یہ ایک ان کے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. پھر اس سے بڑھ کے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو حقیقت ہم جو انہوں نے کاروائی چھاپی ہے اسی کے اندر ان بعض ممبران کے میں آپ کے سامنے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس جو جماعت نے موقف بیان کیا اس موقف کے بارے میں ان ممبران کی کیا رائے تھی. تو اصل وجوہات یہ تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ جماعت کو کاپی نہیں دینا چاہتے تھے. مثلا سردار عنایت عباسی صاحب جو ہے وہ اس اسمبلی میں موجود تھے, وہ بیان کرتے ہیں کہ لیکن جو مواد انہوں نے اس ہاؤس کے سامنے رکھا, یعنی کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے, ہمارے علماء کرام پر بہت بڑا دھبا ہے, ایک اتنا بڑا چارج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس چارج سے, اس دھبا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنے عوام کے سامنے آنا چاہیے علماء کو. آپ کے یعنی مفتی صاحب کے جوابات میں نے پڑھے, طویل ڈکشنری جس میں انہوں نے اپنے تمام علم کا ذخیرہ اکٹھا کر دیا تھا, سب میں نے دیکھا, میں نے پڑھا, لیکن کہیں ایک جھلک ان چارجز کی, ان کے حقائق کی جو انہوں نے یہاں پیش کیے,
خدا جانے وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. یہ سردار عنایت عباسی صاحب مولویوں کو مخاطب جب یہ کاروائی ختم ہو گئی تو علماء کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو معذرنامہ پیش کیا گیا ہے اس میں جو جماعت نے موقع وہ بڑا مضبوط اور دلیل ہے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. لیکن کہتے ہیں اگر وہ جھوٹے بھی ہوں تو عقلی طور پر تسلیم کرتا ہوں. اب آپ نے اس کی تردید نہیں کی تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ علماء کو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ جماعت نے موقف پیش کیا ہے آپ لوگوں نے اتنی لمبی کاروائی میں اس کا جواب نہیں دیا، تو جماعت کے موقف کی جواب مولویوں نے دیا نہیں، تو ان کو یہ فکر لاحق ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ کاروائی ختم ہو گئی ہے اور آپ نے ان کا جواب، کل ہم اپنی نسلوں کو کیا جواب دیں گے. چلیں آگے ایک اور جو ممبر ہیں ان کی بات کرتے ہیں. ان کا نام ہے کرنل حبیب احمد صاحب. یہ فرماتے ہیں کہ جو حضرات اپنا موقف بیان کر رہے ہیں وہ اب تمام کی تمام کتابوں کی شکل میں باہر آ جائیں گے، یعنی کہ ہمارے جو، اور اس کا زبردست تمام دنیا میں پروپیگنڈا ہوگا اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس کو پڑھیں گی. یہ ایک مثبت ریکارڈ ہے اور تا قیامت رہے گا اور اس کو تاریخ اور دنیا کی کوئی چیز مٹا نہیں سکے گی. اور ہم بھی یہ توقع کر رہے تھے کہ چودھری صاحب اور ہمارے دوسرے کئی دوستوں نے یہاں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے علماء کرام جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، مولانا صاحبان جو ہم سے بہت زیادہ اسلامی تعلیم رکھتے ہیں، ہم اس بات کو ایڈمٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن کسی نے یہاں کوئی پوائنٹ آف آرڈر نہیں کیا یا دوسری صورت میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. میں نے اپنی کم عقلی کے باوجود پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ انہوں نے یہاں فرمایا تھا کہ اگر یہاں کوئی عالم بیٹھا ہے جو عربی جانتا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ عربی میں زیر زبر پیش سے کیا مطلب ہوتا ہے اور کیسے مفہوم تبدیل ہو سکتا ہے. ہمارے یہ علماء کے لیے اتنا بڑا چیلنج تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا. یہ تاریخ ہے اور ایک اسلامی تاریخ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے جو جواب یہاں دیے ان دلائل کو زیر بحث نہ لایا گیا، کہ جو جماعت نے دلائل دیے ان کو زیر بحث ہی نہیں لایا گیا. ان کے موقف کو جو نہایت خطرناک تھا ان کے جوابات کتاب کی شکل میں کیوں نہیں آئے؟ چونکہ میرا بیٹا اور اس کا بیٹا، ہماری نسلوں کی نسلیں بھی ان کو پڑھیں گی، ہمارے علماء کے بیانات پڑھیں گے تو وہ اپنے ذہن میں کیا تصور پیش کریں گے. یہ تھا جماعت احمدیہ کے موقف کے بارے میں جو کاروائی کے وہ اسمبلی کے اندر ممبران تھی ان کی یہ حالت تھی کہ علماء نے جو جماعت نے قرآن اور اسلام پر مبنی اپنے موقف دیا تھا، وہ جن کو مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ دینی مزاج سے ناواقف تھے، انہوں نے تو یہ خطرہ بھانپ لیا، لیکن علماء کو یہ خطرہ یا نظر نہیں آ رہا تھا یا نظریں چرا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس ان چیزوں کا جواب نہیں تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو چھپانے والی بات ہے. یہ اصل بنیادی یہ چیز تھی کہ جس کو یہ چھپانا چاہتے تھے کہ کل کو اگر یہ نظر آئے گی تو ہماری نسلوں کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے. جی ٹھیک ہے، بالکل جزاک اللہ. تو ناظرین دیکھیں ابھی جس معذرنامہ کی بات ابھی حفیظ اللہ صاحب کر رہے تھے، یہ ایک کتاب کی شکل میں جماعت نے اسے بعد میں شائع کیا ہے. جو اس وقت کے ہمارے امام تھے ان کی دیانتداری دیکھیں کہ جب انہیں کہا گیا کہ آپ نے بھی اسے نہیں چھاپنا، آپ نے بھی نہیں اسے شائع کرنا، انہوں نے نہیں کیا. اور نہ اپنے طور پر بلکہ یہ کاپیاں بھی ہمارے پاس موجود نہیں تھی، کسی ذرائع سے ان ممبران کے ذریعے سے کہ کچھ ممبران کے ذریعے سے ہماری طرف آئیں. اور پھر یہ جو کتاب ہے اس کی جو پہلی اشاعت ہے 1990 کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معذرنامہ یہ اصولی طور پر یہ سارا بیان اس کارروائی کے اندر ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا جو پروسیڈنگ ہے ساری اسمبلی کی. تو اب دیکھیں وہ پروسیڈنگ ساری ہے، اس میں وہ بیان ہی نہیں جس پہ 2 دن ہمارے امام اس وقت خلیفۃ المسیح ثالث بات کرتے آئے اور جس پہ اصل میں جرا ہونی چاہیے تھی وہ اندر ہے ہی نہیں. مان رہے ہیں کہ جرا نہیں ہوئی. ہاں جی، یہ مان رہے ہیں اس بات کو. تو یہ ساری باتیں بہرحال یہ چیز ثابت کرتی ہیں جیسے کہ پہلے بھی ابھی ہم نے وہ بیانات آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ ساری کارروائی مصنوعی تھی، فکٹیشیس تھی، اس کے پیچھے سیاسی اغراض تھے، بیرونی ممالک کا دباؤ بھی تھا جس کی وجہ سے اس وقت کے حکمران انہوں نے اپنا سر تسلیم کیا اور یہ چیزیں اس طرح سے ڈیسائیڈ کیں جو ابھی تک اس کے بعد نتائج جو ان سے ہیں پاکستان بدقسمتی سے بھگت رہا ہے. جماعت احمدیہ کو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل سے کہاں پہ پہنچی ہے. خدا تعالیٰ ہر آتے ہوئے دن میں، آنے والے دن میں جماعت احمدیہ کو مزید ترقیات سے نواز رہا ہے. تو یہ تو خدا تعالیٰ کا فعل ہے جو اصل میں حقیقی فیصلہ کی صورت میں آج ہمارے سامنے ہے.
تو شمشاد صاحب آپ کی طرف عبدالرشید صاحب کا سوال لے کر میں آتا ہوں. ہمارے ناظرین کی طرف سے ہمارے پاس یہاں پہ سوالات بھی آئے ہیں. یہ جنود صاحب ہیں, ریاض احمد صاحب ہیں, مبشر احمد ظفر صاحب ہیں, خالدہ رانا صاحبہ ہیں, اسی طرح سیدہ مبشرہ شکیل صاحبہ ہیں. ہم وہ سب سوالات نہیں لے سکیں گے ناظرین, لیکن ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اگلے پروگرام میں انہیں کسی طرح سے شامل کر لیں. تو شمشاد صاحب, عبدالرشید صاحب کا سوال یہی آیا تھا جو آپ نے بھی سن لیا تھا. مختصر تو یہ کہ جو نیک اور سعید لوگ ہیں ان کو کس طرح سے سمجھایا جائے اور کیا طریقہ کار اپنایا جائے. جی عرض یہ ہے کہ دیکھیں کارروائی تو شائع ہی نہیں ہوئی اس وقت. یہ اب جو شائع ہوئی ہے یہ بھی پوری نہیں ہے, ادھوری ہے. تو نیک لوگ بیچارے اگر پڑھیں گے نہیں, ان کے سامنے بات نہیں آئے گی تو وہ کس طرح سمجھیں گے. تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہمارا کام تو وہی ہے جو انبیاء کا کام ہوتا ہے, اور انبیاء کا کام یہ ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ. نبی کا کام بھی یہی ہے کہ وہ پیغام اللہ اپنے اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے. تو ہمارا کام بھی اس کے بندوں تک پیغام کو کھول کر پہنچا دینا ہے, باقی منوانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. رہی لوگوں کی بات, تو لوگ یہ مطالبے کرتے رہتے ہیں. قرآن کریم میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا, کہ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ کوئی نشان دیکھیں گے تو وہ ایمان لے آئیں گے. کل انما الآیات عند اللہ, ان کو کہہ دے کہ نشانات تو خدا کے پاس ہیں. وما یشعرکم, لیکن تمہیں کیا چیز شعور دے, کیا چیز سمجھائے, انہا اذا جاءت لا یؤمنون, کہ جب یہ نشانات ظاہر ہوں گے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بڑے مشہور ہیں مسلمانوں کے اندر بھی, عیسائیوں کے اندر بھی, لیکن کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ 12, جن میں سے ان میں بعض نے پکڑوا دیا تھا پیسے لے کے. اور اسی طرح باقی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے, حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے, باقی پھر سارے تباہ کر دیے گئے. اور قرآن کریم یہی بیان فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والے جو ہوتے ہیں وہ قلیل ہوتے ہیں. اللہ قلیلہ کا لفظ بار بار قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. اب یہ اقلیت کو بڑا شور مچاتے ہیں کہ یہ اقلیت قرار دے دیا, حالانکہ قرآن کریم تو اقلیت کو صحیح قرار دے رہا ہے کہ ایمان, صحیح ایمان رکھنے والے تھوڑے ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے وہ ہے پیغام پہنچانا. باقی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم, کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم اس کو ایک قدر معلوم کے مطابق اتارتے چلے جاتے ہیں. لوگ کیسے سمجھیں گے, کب سمجھیں گے, کس طرح یہ غلبہ ہوگا, جہاں تک دلائل کا غلبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. قرآن کریم یہی بیان فرماتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ ہَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ, کہ ہلاک وہ ہو جو دلیل کے ساتھ ہلاک ہوتا ہے. تو وہ غلبہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہے. رہا ظاہری غلبہ, وہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں, جیسے جیسے وقت ہوگا, جب ضرورت ہوگی, مجھے پتا ہے کہ میں نے کب کتنا کیا اتارنا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر کرے گا. ہمیں اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا فرض کیا ہے. ہمارا فرض جو یہ ہے کہ ہم اس تبلیغ کو جو خدا تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے, قرآن کریم کی تعلیم کو, اور جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ظاہر ہوئے ہیں, حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو, اس کو دنیا کے سامنے کھول کر بیان کرتے رہیں. اب ان میں سے جب بیان کریں گے تو جو نیک فطرت ہوگی وہ آ جائے گی. جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج, جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار. یہ انجام کار کون آئے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, وہ خود لے کے آئے گا. لیکن اتنا ہمیں ایمان ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو ظاہری غلبہ ہے وہ بھی ایک دن ہو کے رہے گا, اور ہم انشاءاللہ وہ دن دیکھیں گے وقت کے ساتھ. کب ہوگا یہ تو اللہ کو معلوم ہے, لیکن ہوگا ضرور کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, یہ نظارہ اگر خدا کا وعدہ ہے تو یہ خدا کا وعدہ ضرور پورا ہوگا, کیونکہ خدا کے وعدے کبھی ٹلا نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے شمشاد صاحب, بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں. تو ناظرین, خاک سر آپ سے یہ درخواست کرے گا, جو خدا تعالیٰ کا بھی حکم ہے قرآن مجید کے اندر بھی, کہ جب کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اچھی طرح سے اس کی تحقیق کر لو اور پھر اسے پرکھ لو اور اسے دیکھ لو. اور یہ جو معاملہ ہے جو قومی اسمبلی کا ہے, یہ ایسا کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے. آج کل یہ سب کچھ کھلا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس حد تک کھلا ہے وہ اس
بات کے لیے کافی ہے کہ انسان حقیقت اور حق اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ بھی کر سکتا ہے، حقیقت کو بھی پہچان سکتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت پہ اسی وقت یہاں جرمنی سے حاضر ہوں گے. اور خاکسار ہمارے جو شرکاء ہیں، پینلسٹ ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہے. اسی طرح ناظرین آپ کا بھی، اور آپ کے جو سوالات رہ گئے ہیں کوشش ہوگی ہم انشاءاللہ ان کو شامل کریں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین. دل سے ہے خدا میں ختم